مولانا فضل الرحمان کے پلان بی کے دوسرے دن بھی ملک کے مختلف شہروں کی اہم شاہراہوں پر دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر وزیر اعظم اسلام آباد کے دھرنے کی طرح مولانا کے پلان بی کے دھرنوں پر بھی فکر مند نہیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے ذکر پر وزیر اعظم نے مسکرا کر کہا کہ غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ مولانا نے سردی اور بارش میں عوام کا وقت اور پیسہ ضائع کیا، جو سب نے دیکھ لیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان پلان بی سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سڑکیں بند کر کے عوام کو کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں؟ اندازہ ہے کہ قوم مولانا کے بیانیے کو مسترد کر چکی ہے۔ وزیر اعظم مولانا کے دھرنوں سے پریشان نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنوں کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ مولانا نے شہروں کے اندر دھرنے نہ دینے کی بات کی تھی، شہروں کے باہر دھرنے کی بات کی تھی۔ اب جو شہروں کے باہر دھرنا تھا اس میں بھی مولانا نرمی کر رہے ہیں اور شہروں کے اندر دھرنے دینے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کی دعوت پر پورا پاکستان بند ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن کہ آپ اپنا روڈ جو دھرنا ہے، روڈ آزادی مارچ، وہ دن سے مغرب تک کریں۔ رات کا وقت ٹھنڈ ہو گئی ہے، مسافروں کو بھی اور کارکنوں کو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے۔ طاقت ہم نے دکھا دی ہے، اب اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ چند روز کے بعد ہم شہروں کے اندر بھی مظاہروں کی طرف جائیں گے۔ اب عام بات یہ ہے کہ مولانا نے پہلے کہا تھا کہ شہریوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے شہر سے باہر دھرنے دیں گے، اور اب انہوں نے دھرنوں کے اوقات میں بھی نرمی کر دی ہے اور شہر کے اندر جانے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو رہبر کمیٹی کا حصہ ہے اور آزادی مارچ کے جلسوں کی حد تک مولانا کا ساتھ دیا ہے، اسے مولانا کے پلان بی اور سی کے بارے میں تفصیلی معلوم نہیں ہے۔ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ JUIF نے پلان بی اور قاف لیگ سے ملاقاتوں سے متعلق پیپلز پارٹی کی قیادت اور رہبر کمیٹی کے نمائندوں کو تفصیل سے کچھ نہیں بتایا۔ یعنی چودھریوں سے مولانا نے جو معاملات طے کیے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا طے کیے۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی پلان بی ہے، پلان سی ہے، تعلقات ہے، رابطہ ہے، کانٹیکٹ ہے کیو لیگ کے ساتھ، پلان کیو لیگ کے کانٹیکٹ، پلان بی، پلان سی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہبر کمیٹی کے نمائندوں کو تفصیل میں نہیں بتایا گیا۔ تو جب تک ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ چودھری پرویز الہی اور کیو لیگ کے ساتھ کیا بات چل رہی ہے، پلان بی، پلان سی تفصیلاً پلانس کیا ہے، تو پھر اٹ وڈ بی ٹو ارلی فار می ٹو شیئر ود یو whether پاکستان پیپلز پارٹی can endorse any of these actions۔ مولانا کے اتحادی چودھری برادران سے ملاقات اور پلان بی سے واقف نہیں ہے، مگر اس بارے میں کچھ تفصیلات خود چودھری پرویز الہی نے پروگرام جرگہ کے میزبان سلیم صافی سے گفتگو میں بتائی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے انڈرسٹینڈنگ کے تحت اسلام آباد میں مارچ ختم کیا ہے۔ معاملات طے ہونے کے بعد مولانا اسلام آباد سے روانہ ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان کو ہم نے جو دے کر بھیجا ہے وہ امانت ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا مزید سختی کرنے کے لیے یہاں سے اٹھے ہیں۔ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، مولانا کے ساتھ معاملات حل ہو گئے ہیں اس لیے یہاں سے اٹھے۔ دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ دیکھیں، وہاں ایک چیز ان کو ہم نے منوائی ہے کہ وہاں آپ نے کوئی تشدد نہیں ہونا، اور جیسے یہاں تشدد نہیں کیا تو آپ اپنا امیج خراب نہ کریں کہیں تشدد کر کے۔ ٹھیک، تو یہ انہوں نے ہماری بات مانی ہے۔ اچھا، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت اٹھے ہیں یہاں سے۔ ظاہر ہے ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے نا۔ اور انڈرسٹینڈنگ آپ دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوئی ہے، چودھری صاحب اور آپ کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ آپ کے ذریعے ہوئی ہے نا؟ ہاں، ہمارے ذریعے ہوئی ہے۔ اچھا، مولانا صاحب نے مجھے انٹرویو میں بتایا تھا کہ یا استعفیٰ یا استعفے جیسی کوئی چیز میں تب اٹھوں گا، تو استعفیٰ تو نہیں ملا۔ یہ استعفیٰ جیسی کوئی چیز کیا ہے جس کی آپ لوگوں نے یقین دہانی کرائی؟ وہی تو امانت ہے۔ اچھا اب اس میں خیانت تو نہ کرائے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب کا پروگرام جرگہ میں تفصیلی انٹرویو کل رات 10:05 پر نشر ہوگا۔ پرویز الہی کا دعویٰ ہے کہ مولانا انڈرسٹینڈنگ کے تحت اسلام آباد سے گئے، مگر مولانا حکومت کے خلاف احتجاج کو مزید آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، مگر جو پہلے سے احتجاج کر رہے ہیں پلان بی، اس میں نرمی بھی اختیار کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک مولانا کو کہیں پر احتجاج سے روکا نہیں گیا ہے، مگر پشاور ہائی کورٹ نے سڑکیں بند کرنے
اور شہریوں کی بنیادی اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف دائر درخواست پر مولانا فضل الرحمان اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیا ہے۔ 28 نومبر کو انہیں طلب کر لیا گیا ہے۔